الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں مشہور و معروف ہے، اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی۔ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت ہی مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی عمارت پر کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا گیا۔ عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کو کوئی آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، جو ہوا سے اڑ کر اس گرجا کو لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے ہی دم لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تباہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور اس کے ساتھ لشکر اور ہاتھی بھی تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور مکہ کے متولی حضرت عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش مکہ کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا شاندار استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت عطا کی تھی، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر ہی بٹھا لے، لیکن ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گفتگو میں حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس ہو گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دو، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے تاکہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی۔ جس پر بھی وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا، اور اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور اس کا دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا
جو سب کو بہا کر لے گیا۔ یہ نشانی نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھی۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزماں جو ان قریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبلہ اور کنبہ ہے اور اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔